کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر، جس میں علامہ اقبال نے یوں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم وفاداری کرتے ہو اور ان کے طریقے کو اپناتے ہو اور ان سے محبت کرتے ہو تو اللہ یوں کہتا ہے کہ میں بھی پھر تمہارا ہوں۔ اگر مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو تو میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور جب تم نے ان سے محبت کر لی تو پھر یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ دنیا میں تو لوگ آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، پھر جو لوح و قلم جہاں پر لوگوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور تمام چیزیں جہاں پر اللہ نے درج کر رکھی ہیں، پھر وہ بھی تمہارے۔ تو اس شعر کے اندر اتنی محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہے کہ اس کی اگر تشریح کی جائے تو وقت کم پڑ جائے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا گہرا شعر یہ کہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے، پھر جنت اس کی، پھر مزے اس کے، آخرت اس کی اور اللہ بھی اسی کا، اور جس کا اللہ، پھر اس کو کیا پریشانی کی بات، پھر تو دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے اور جنت تو ہے ہی جنت۔ میرے بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسے کہا جاتا ہے؟ بہت سارے ہمارے احباب اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو آپ کی زندگی ہے، آپ کے جو طور طریقے ہیں، آپ کے جو کہی ہوئی باتیں ہیں، آپ کے جو کیے ہوئے عمل ہیں، آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے، یہ سب کی سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر بیان کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے تو آپ کے خادم سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان ہونی چاہیے، اور ایک محبوب انسان کہ جن کو اللہ بھی سلام کہلا کر کے بھیجے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دل چاہیے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جیسی عمر چاہیے، تب جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم جیسے گناہ گار انسان کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ جھروکے، کچھ موقع، کچھ مواقع ہم لوگ ان کو آپس میں بیان کر لیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت ہمارے دل میں بیٹھتی رہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب اسلام قتل اور غارت گیری، کرسی گری ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل غارت گری کر کے اور جنگیں لڑ کر کے اور تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کم مدت کے اندر 1200 مربع میل پر اسلام کی حکومت اور منظم حکومت کہ جس کے اندر عدل اور انصاف تھا، کہ جس کے اندر ظلم نہیں تھا، کہ جس کے اندر کمزوروں کو دبانے کا معاملہ نہیں تھا، کہ جس کے اندر عورتوں پر ظلم نہیں تھا، کہ جس کے اندر سود کا نظام نہیں تھا، کہ جس کے اندر شراب کا نظام نہیں تھا، کہ جس کے اندر آپس میں لڑائی اور جھگڑے نہیں تھے، کہ جس میں پاک دل تھے، کہ جس میں ظلم نہیں تھا، حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، اتنی منظم حکومت دے کر کے اتنے کم وقت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں، تو آج تک دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس نے بغیر کسی کو مارے ہوئے اور بغیر کسی پر ظلم کیے ہوئے اتنی منظم حکومت دنیا کو دی ہو۔ پھر صاحب اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ پھر یہ جنگیں کیسے ہوئیں؟ تو اللہ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے وہ لوگ جو لوگ سیرت نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں سمجھا ہوا ہوتا، تو وہ لوگ بھی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار اسلام نے جنگیں تو بہت کی ہیں، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ حنین ہوئی ہے، تبوک ہوئی ہے، فتح مکہ ہوا ہے، تو یہ تو جنگیں ہوئی ہیں۔ تو ساری جنگوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے، اور اعتراض کرنے والے بھی پڑھیں اور سچائی کے دل سے پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی طرف سے پلان بنا کر کے جنگ نہیں کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی سازش کی گئی،
جب اسلام کو ختم کرنے کی پلاننگ کی گئی، جب دشمن چڑھ کر کے آ گئے آپ کو مارنے کے لیے یا آپ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کھڑے ہو کر کے جنگ کی ہے۔ اور یہ دنیا کا کوئی بھی اصول پسند انسان کہہ سکتا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے اگر کوئی انسان جنگ کر رہا ہے تو وہ جنگ کرنے والا نہیں ہے، وہ جنگ کا دفاع کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے بچاؤ اور دفاع کے لیے مقابلہ کیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پلان بنایا ہو اور جا کر کے کسی پر حملہ کر دیا ہو، ایسا نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر اگر غیر ایمان والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں رہ رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جس طریقے سے ایک ایمان والے کی عزت، جس طریقے سے ایک ایمان والے کی حفاظت، جس طریقے سے ایک ایمان والے کی حرمت آپس میں آپ دوسروں کے لیے ہے، ایسے ہی جو تمہارے بھائی یہ ٹیکس دے کر کے رہتے ہیں، ان کی عزت اور ان کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا ہے محبت کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کے انداز کو لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یار ہمیں دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے، یہ دنیا اسی محبت کے لیے تو بنی ہے اور یہ محبت کے دینے کے لیے یہ سامنے موجود ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ فتح مکہ کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے ستایا اور ہمیشہ اپنے ہی ستاتے ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، گالیاں دی، تڑپایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، آپ کے قتل کی پلاننگ بنائی، رات کو آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اور آپ نے ہجرت کی، اور آپ نے پھر وہ غار کا واقعہ بھی سنا ہوگا، ساری بات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر لوگوں کو محبت کا پیغام دیا اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور بلایا کہ آؤ تم نکلو ان بت پرستیوں سے، پہچانو کہ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی قوت اور طاقت والا مالک ہے، کوئی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو چاہتا ہے تو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، جو چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے، جو رب چاہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کامیاب ہو جاؤ، جو رب چاہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ، کہ جو جنتیں میں نے تم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بنا رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا دنیا کو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جب نکلے، بار بار مکہ سے آپ پر حملہ ہوتا تھا، بار بار مکے سے پلاننگ بنائی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں نکلے، اور نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لشکر کو لے کر جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہی لوگ جن لوگوں نے ستا رکھا تھا آپ کو کمزوری کی حالت میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت والی حالت دیکھی تو گھروں کے اندر چھپ گئے، غاروں میں چھپ گئے کہ کہیں ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے، اس لیے کہ اب تو یاد آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرتوتیں کر رکھی ہیں۔ آدمی جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہرائی بن کر رکھا ہے، کس کے ساتھ میں کیا میں نے گنڈا گردی کر رکھی ہے، کیسے میں نے ہم لوگوں نے ان کو نکالنے کا پلان بنایا، سب کو اپنی کرتوتیں یاد آ رہی تھی، تو جا کے چھپک گئے، دبک گئے کہ ہمیں تو چھوڑا نہیں جائے گا، سب سے پہلا نمبر تو ہمارا ہی آنا ہے، ہم تو بالکل ایک دم فرنٹ کی لسٹ میں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فتح مکہ کی مثال ایسی ہے کہ ساری دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بھی انسان کو کوئی تکلیف نہیں، ایک بھی انسان کو پکڑ کر کے برا بھلا نہیں، ایک بھی انسان سے کوئی بدلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، حالانکہ صحابہ اکرام بھرے ہوئے تھے، ان کو غصہ تھا کہ ہم لوگوں پہ کیسے پابندیاں لگائی گئی ہیں، کیسے ہم سے ہمارے گھر چھینے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں کہ آج جن لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، ہم کسی سے کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کسی کو یتیم بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کسی کی گود اجاڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کسی کو بیوہ بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم محبت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ جو کوئی انسان ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی امن میں ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، جو مسجد میں داخل ہو جاتا ہے وہ بھی امن میں ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو مکہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ہم
جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو فلاں کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے ہم اس کو بھی نہیں کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے ساتھ جو ہے زندگی کو فتح کیا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اگر جانوروں کے متعلق دیکھا جائے، اس پر غور کیا جائے تو وہاں بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک اونٹنی شکایت کرنے لگی، رونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کو تھپکا، اس کو پیار کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھئی تم کیا کرتے ہو ان کے ساتھ معاملہ، یہ مجھ سے شکایت کر رہی تھی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ دیا، فرمایا رحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو زمین والے ہیں تم ان کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ لہٰذا دنیا میں فتنہ فساد پھیلانا، دنیا کے اندر ایسا ماحول کریٹ کر دینا کہ جس سے انسانوں کو زندگی گزارنا دشوار ہو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کی تعلیم اللہ کے حبیب نے نہیں دی ہے، اسلام نے نہیں دی ہے۔ لہٰذا امن اور محبت کا پیغام اسلام نے شروع ہی سے دیا ہے، اور اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، اسلام تو نام ہی محبت کا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت کا پیغام دیا، زندگی آگے گزری، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہم کو اور آپ کو اور آنے والی نسلوں کو اور امت تک کو اور قیامت تک کے لوگوں کو چند پیغام دے کر کے گئے ہیں۔ تو میرے بھائی، جو اتنے شفیق، اتنے مہربان، کہ جنہوں نے دنیا کو محبت سے بھر دیا ہو، جو رحمت ہی رحمت ہو، وہ آخری بات میں یہ محبت کا پیغام دے کر کے گئے ہیں، وہ چند باتیں ہم سے کہہ کر کے گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں وہ بات اتر جائیں، ہمارے نوجوان، ہماری مستورات، ہمارے گھر کی عورتیں، بچیاں، بڑی مائیں، ہمارے بڑے بزرگ، نوجوان، سب کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ آخر اس نبی نے آخری کلمات کیا کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بالکل چند لمحے، آپ کا دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ چند سیکنڈیں باقی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام دے رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز مت چھوڑنا، میرے امتیوں نماز مت چھوڑنا۔ آج امت نے نماز کو ہی پیچھے ڈال دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہوں گے، اور جب معلوم ہوتا ہوگا کہ یہاں تو 80%، 90% طبقہ بے نمازی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف گزرتی ہوگی۔ اور اس تکلیف میں میرا بھی حصہ ہے کہ میں نماز میں کوتاہی کرتا ہوں، آپ کا بھی حصہ ہے کہ آپ کوتاہی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگ، جن کی شفاعت پر بخشش ہونی ہے، جن کے اشاروں پہ ہمیں جنت ملنی ہے، ان کو تکلیف پہنچا کر کے ہم کس کامیابی کا تصور کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے پیاروں، یہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، 5 وقت بلایا جا رہا ہے، آخری نبی کہہ کر گئے ہیں کہ نماز مت چھوڑنا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے پیاروں، جتنے بیٹھے ہو، اللہ کے واسطے یہ نیتیں کر لو، اللہ کے واسطے یہ ارادے کر لو کہ چاہے جو ہو جائے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یار 5 وقت ہے، 5 وقت کے لیے نمازی بن جاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی اصل ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی اللہ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ چھوڑنا ساری دنیا کی دوستی، چھوڑنا سارے کام، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، میرے نبی کا پیغام سن لو۔ آخری وقت میں نماز کی تاکید کر کے جا رہے ہیں، کتنا پروفیشنل بن جاؤ، لیکن کسی بھی طریقے سے کر کے 5 نمازیں ادا کرنے کا اپنا بالکل آج سے عہد کر لیجیے، نماز نہ چھوڑ۔ دوسری بات، آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، چند جملے، جو تمہارے ماتحت ہوں ان کے ساتھ ظلم مت کرنا، جو تمہارے ماتحت ہوں ان کے ساتھ ظلم مت کرنا۔ ماتحت میں آپ گھر کے بڑے باپ ہیں، آپ گھر میں شوہر ہیں، تو تمہارے ماتحت تمہاری بیوی ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی ہے، آپ کبھی ان کے ساتھ ظلم مت کرنا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا کہ وہ اپنا آپ کو تنہا محسوس کریں۔ آپ بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ کے ماتحت کام کرنے والے کمپاؤنڈر ہیں، تو آپ کبھی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا، آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی نہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو بے چینی اور کمزور محسوس کریں۔ آپ کسی چیز کے کاروباری ہیں، آپ کے تحت
کام کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا، آپ ان کو غلام جیسا نہ سمجھنا۔ آپ کہیں امام ہیں، آپ مقتدی ہیں تو امام آپ کے ماتحت ہیں، آپ امام کے ماتحت ہیں۔ کبھی اپنے امام کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کبھی اپنے امام کے ساتھ غلط نہ کرنا، یہ سب آپ کے ماتحت لوگ آئیں گے۔ کسی کے ساتھ ظلم مت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ ہیں، یہ آخری الفاظ ہیں۔ یہ بات کہی اور کہنے کے بعد اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ صلو علیہ وآلہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں لاکھوں رحمت نازل فرمائے اس ذات پر، اس حبیب پر کہ جس نے ہمیں ایسا پیغام دیا، کہ جس نے ہمیں انسان بنایا کہ ہمارا مال جان سب قربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ سب چھوڑ کر کے دو کام کر لیں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ غلط نہ کریں اور نماز کو اپنے دامن سے باندھ لیں، مرتے دم تک کے لیے نمازی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔